الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میرا بہت بہت سلام اور دل سے دعائیں خیر عافیت کی، قبولیت رمضان کی، روزے کی، تمام عبادات جو ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم سب مسلمان اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ میرے آپ سے قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 8، سورۃ اعراف ہماری شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اس کا سورت کا نام جو ہے، جب بھی کسی سورت کا نام ہوتا ہے وہ اسی سورت کے اندر کسی آیت میں وہ لفظ جو ہے موجود ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور یہ شروع ڈے فرسٹ سے سورتوں کے نام یہی فکس ہیں۔ زمانہ نزول اس کا یہ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، گو تھرو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، انداز تقریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسی دور کی صورت ہے جب مکہ کے آخری ایام چل رہے تھے، دور یا سال چل رہے تھے، اور سخت جو ہے حالات تھے، صورتحال بہت ہی سمجھیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہی ایک طرح سے وہ ظاہر ہو رہی تھی، اور سورۃ انعام کے ساتھ والا ہی سارا زمانہ اس کا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو تقاریر ہمیں ملیں گی، مرکزی جو اس کا ٹاپک ہے، مین ٹاپک ہے، وہ دعوت رسالت ہے، یعنی رسالت کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کو مانے، اور سارے جو آڈینس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کی پیروی کرنے کا جو ایک اختیار دیا گیا ہے، اس چیز کو سمجھایا جائے گا کہ یہ تم بالکل کر سکتے ہو، یہ کوئی ایسی تمہارے اختیار سے باہر کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ساری اختیار کے اندر کی بات ہے کہ تم پیغمبر جو آئیں اللہ کی طرف سے ان کو فالو کرو، ان کا کہا مانو۔ تو اس طرف یہ مخاطبوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے ان کو ڈیفرنٹ ویز میں، بہت خوبصورت انداز میں ان کو یہ سمجھائی گئی ہے بات۔ اور دعوت کا جو تبلیغ کا انداز ہے نا، پریچنگ کا، اس کے اندر وارننگ ہے، اس کے اندر ڈراوے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ نمایاں ہمیں سورۃ اعراف میں اور اس طرح کی ہی صورتوں کے اندر اب ہمیں نظر آئے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورۃ انعام جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوئی ہے، جہنم کے منظر بھی تھے اس میں، حشر کے میدان کے منظر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک لائن میں ایک اپنے حساب سے کھڑا کیا، اور پھر جو آخرت کے قیامت کے مناظر ہم نے اس صورت میں دیکھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے وہ سن لیا، پڑھ لیا۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مخاطب کو، یعنی سب سے پہلے مخاطب ہیں اہل مکہ، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا، اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی گراں گوشی، ان کی ہٹ درمی مخالفانہ ضد اس حد تک پہنچ چکی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اب گفتگو بند کر کے، ان کو پریچ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ حکمت تبلیغ کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، دعوت رسالت کو کس طرح سے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ اس دعوت کے رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کیا گیا ہے تقریر کے دوران کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سمع اور اطاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دینے والے، اور حق اور باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، باطل کو جان لینے کے بعد، باطل کی سرپرستی کرتے رہنے میں پھر اس کا انجام ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک جو ٹاپک ہے اس کے اندر اللہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ اور پیغمبر کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اب جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے،
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی بیک گراؤنڈ میں جو ہم نے پڑھا. چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کے سبق کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد، حروف مقطعات. یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے اور اس کے راز اللہ بہتر جانتے ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین. کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بھی مراد ہے اور یہ پوری سورت بھی، یہ دونوں چیزیں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی آگے پہنچا دینے میں آپ کے دل میں کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کروا دو. مراد کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری جو صورت ہے اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے اور اس لیے اتاری جا رہی ہے، اور قرآن پاک بھی اسی لیے اتارا جا رہا ہے. اگر کتاب انزل الیک کی طرف اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جو نہیں مان رہے نا ان کے لیے تو ڈراوا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہو، یعنی ان کے لیے بات اور سبق پکا ہو جائے اور ذرا رینیو ہو جائے اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ. لوگوں، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جبکہ لوگ آرام کر رہے تھے. دیکھیں، ہر وقت مجھے اور آپ کو عافیت مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ، گناہوں سے معافی، عافیت مانگنے کی ضرورت ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے. آسمان سے ٹپک پڑے، زمین سے ٹپک پڑے، زمین کے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے، یا زلزلے آ جائیں. استغفر اللہ ربی. اور 2 وقت دیکھیں جو غفلت میں پڑ جانے والے، انسان غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، رات کے وقت اور یا دن کے اس وقت میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. کون سے؟ سورج نکلنے کے بعد. زیادہ قومیں اسی وقت تباہ و برباد ہو گئیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عافیت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو جہاں کہیں سے بھی ہم سن رہے ہیں، ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے عذاب سے سب کو اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی الا ان قالوا انا كنا ظالمین. ہم ہی ظالم تھے. مرتے وقت انہوں نے یہ بولا، اور ان کو سننے والا وہ رب کافی ہے. وہ خود جان گئے، وہ خود اپنے اوپر گواہ بن گئے. انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم، واقعتاً ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، پوچھ گچھ کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. یعنی ہر کسی سے سوال ہوگا. پیغمبر بھی اس سوال سے باہر نہیں، ان کی رعیت بھی اس سوال سے باہر نہیں. ہر کسی سے پوچھا جائے گا جس کی طرف پیغمبر بھیجا. ٹھیک ہے، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. پورے علم کے ساتھ سارا کیا دھرا اللہ کہتے ہیں ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور وزن اس وقت عین حق پر ہوگا. حق ہوگا، عین حق ہوگا، یعنی ٹھیک ٹھیک تول دیا جائے گا. یاد رکھیے، عمل بھی میرے اور آپ کے وزن ہوں گے اور اعمال بھی جسم بن جائیں گے. اعمال کو جسم دے دیا جائے گا. عمل بھی وزن کیے جائیں گے اور اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، ان کا وزن ہوگا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اس کا جو ہے ایک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وزن ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، بھاری بھرکم نیکیاں ہوں گی، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں. غور کریں، انہوں نے ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے تو سارا کچھ دنیا کے اندر ہر کسی کے ساتھ پورا کیا، پورے انتظامات کیے، قرآن پاک کو اتارا اور قیامت تک کے لیے اس کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے آخری نبی مبعوث کر دیا. اس کا چرچا بھی کر دیا، ان کا کلمہ بھی گھر گھر نگر نگر پہنچا دیا. اب جن کے پلڑے پھر بھی ہلکے نکلیں گے اپنے آپ کو وہ خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. استغفر اللہ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست یعنی دنیا کے اندر جو معاش ہے اس کا سامان تمہیں پورا پورا پرووائیڈ کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو. الحمدللہ ربی کما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ اتنا شکر ہم کرتے ہیں، اس مقدار جتنا شکر کرتے ہیں جس سے اتنی تعداد میں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ کی رضا ملتی ہو اور آپ کو پسند ہو. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین. اور زمین میں اختیارات دیے، یعنی کہ کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی ول پاور سے، اپنی مرضیوں سے، اور کتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. ان اختیارات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بسایا. پھر آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے آسمان پر کہ یہاں رہ کر تو بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ گھمنڈ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو خود پتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں آیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ کہاں سے اللہ نے اس کو اٹھایا اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا تھا. فرشتوں کے ساتھ عبادت گزار تھا وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا اور وہاں پر اس کو درجہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے اندر کی ہر شے سے پہلے دن سے بالکل باخبر تھے، اور وہ خود اپنی ذلت چاہتا تھا، یعنی وہ خود ذلیل ہوا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تو نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. عزت جن کو راس نہیں نہ آتی، یہ مطلب ہے. جن کو عزت راس نہیں آتی اور جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں، تم ان لوگوں میں سے ہو. وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے اس غصے سے، اس کلام سے وہ ڈرتا، واپس پلٹتا اور توبہ کرتا، کیونکہ وہ یہ بھی تو جانتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس وقت دن تک مجھے ہلاک نہ کریے گا، مجھے موت نہ دیجیے گا، مجھے مہلت دیجیے گا، میں ثابت کروں گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. یہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، مجھے مہلت دیجئے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ہی، صراط مستقیم پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ اکبر. یہ جو فرمایا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ اتنی بے وقوفوں والی بات اس نے کی ہے نا. بے وقوفوں کی بات اتنی
گہری اس نے کی ہے، بے وقوفی اتنی گہری ہے اس کے اندر کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جملے کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، اور قرآن پاک میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس جملے کا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے جس طرح سے، میں بھی اپنی تیری راہ میں بیٹھوں گا، اس ٹکڑے کو یہاں تک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ بے وقوفوں کی بات اس نے کی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے۔ یعنی وہی پچھلی بات جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی کہ بعض دفعہ نافرمانوں کی، گنہگاروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ جتنے، کیوں اس کے اندر ریزن کیا ہے، جتنے بھی گنہگار بندے ہوں اللہ کے، کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ میری گنہگار ہونے کی وجہ سے میری اللہ دعا نہیں سنے گا۔ اللہ کے رحیم ہونے کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اللہ کی حکمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان کی، اس گناہگار کی دعا قبول کر کے رہتی دنیا تک تمام گناہگاروں کو یہ میسج دیا ہے کہ مایوس نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ گناہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی یا ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ یہاں پر اتنا بڑا میسج ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس نے کہا کہاں کہاں میں آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے کسی کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر کو۔ تو کیسے کبھی نعمت پر خوش نہیں ہوں گے، کیسے کبھی بھی اپنی نعمت پر خوش نہیں ہوں گے، ہمیشہ ناشکری کریں گے، الا ماشاء اللہ۔ اور ایک بات ہمیں یہ پتہ لگی اسی آیت کے اندر سے کہ تیری سیدھی راہ پر میں بیٹھوں گا، یعنی اسلام کے راستے پر شیطان موجود ہے، اور ہر راہ پر وہ سوال اٹھاتا ہے انسان کے، مسلمان کے دماغ کے اندر، اس کو کھینچتا ہے، اس کے ساتھ کھینچا تانی کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو الٹے الٹے میسج سجھاتا ہے، اس کے دماغ کو الجھاتا ہے، سوچوں کے پرواز جو ہے اتنی اوپر لے جاتا ہے کہ بس جو جا کے عجیب و غریب قسم کے سوال اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہمیں دعا سکھا دی پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے اندر، اس کے اندر جو ہے 37 پیج پہ 7ویں نمبر کی جو حدیث ہے، اس کے اندر آپ کو یہ جو دعا ہے سکھائی گئی ہے شیطان کے حملوں سے، وہ کیا ہے آپ اس میں سے ضرور دیکھیے، صبح و شام کی دعاؤں کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کئی اس طرح کی دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رؤیاتی، اللہم احفظنی بین یدی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو یہ جو دعا آپ کو ملے گی، میں نے بہت سی آپ کو کتابوں میں سے، حدیث کی کتابوں میں پیاری دعاؤں کے اندر سے، مسنون دعاؤں کے اندر سے آپ کو اس کا جو ہے دعا مل جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دی، چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی ایک دعا کی کتاب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اس کے اندر جو ہے 37 پیج پہ آئی تھنک، اور 7ویں حدیث جو ہے وہ اس میں وہ کوٹیڈ ہے، تو آپ ضرور دیکھیں، صبح و شام کا معمول بنائیں، کیونکہ اس نے تو مجھے اور آپ کو آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے گھیرنا ہی ہے، جو راہ راست پر ہیں، جو مسلمان ہیں، جو دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، کام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، جو نماز کے لیے اٹھے گا، جو اچھے کام کے لیے اٹھے گا، اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی ہے اتنا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سینٹینس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، اور کیا فرمایا آگے آیت نمبر 18 میں، فرمایا نکل جا یہاں سے تو ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے نا، تجھ سمیت ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں جنت کے اندر،
کس طرح تھا؟ ایک نور کا دائرہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نور کا لباس ان کو پہنایا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ کتنے سالوں سے اکٹھے تھے لیکن ایک دوسرے کی سے بالکل کور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ان کو ایک جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے اٹیک اس نے کہاں کیا؟ شرم گاہوں کو کھولنے پر، جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے نا، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے ہی نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر ہوا ہوں۔ قسم کب اٹھانی پڑتی ہے؟ جب کوئی مانتا نہیں ہے، کسی کو بڑا اپنا یقین دلانا پڑے نا، اس کو منا کے بار 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 جب وہ نہیں مانتا، پھر کوئی ڈھیٹ انسان جو ہے وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تمہیں یقین کرو خدا کی قسم میں تمہارا بڑا ویل وشر ہوں۔ اس نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر ہوا ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پر لے ہی آیا۔ ایک دم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، وسوسوں کی طرف۔ اللہ کا خوف موجود تھا، اللہ کی بات ان کو یاد تھی، لیکن کمزوری بھی تو انسان کے اندر ہے نا، خطا بھی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے بڑا زور لگایا، بڑی ورکنگ کی، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پر، اپنے اس بات پر ان کو لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ ذائقہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ کیونکہ یہ جو شرم و حیا ہے نا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور جب انسان اپنی فطرت اس کی مسخ ہو جاتی ہے تو وہ نان مسلم کو دیکھیں جو ننگا اور پٹنگا، اس کو جسم ڈھانپنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو اپنا لنک ہی ماشاءاللہ جانوروں کے ساتھ نصب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جانوروں کی طرح ہی ننگا رہنا کوئی آر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے فطرت ہے نا انسان کی، وہ شرم و حیا ہے۔ جتنی جتنی مسخ ہوتی ہے اتنی اتنی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے سارا شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، تب ان کے رب نے انہیں پکارا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں رب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں، کس مصیبت میں، کس پریشانی میں، کس خطا سے گزرا ہے، کس طرح سے اس کو ورگلا لیا گیا ہے، کیسے اس کو گھیر لیا گیا ہے، کس طرح تجسس کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے، کس طرح کے اس کے اوپر حالات ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا کو بھی دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ قریب سے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دونوں ہی بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیا پیاری دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں یہ دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح قبولیت کر لے اس دعا کی، جیسے آدم علیہ السلام کو سکھا کے، ان کے زبان سے نکلوا کے ان کی خطا کو معاف کر دیا، ان کی جان بوجھ کے یا ان سے بشری جتنی بھی کوئی خطا ہوئی، بھول چوک سے ہو گئی، ظلم کر لیا اپنی جان پہ اور اللہ کی قدموں میں گر گئے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم بھی اپنے سارے گناہ آپ کے سامنے، آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ ہم اپنا سارا اعمال نامہ آپ کے قدموں میں بچھا کے کھول کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی کی ہے، ہمارے آبا ہمارے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہی کے نقش قدم پر، انہی کے اللہ تعالیٰ اسی طرح قبولیت کے ساتھ ہمارے تمام اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہ اس آیت کے ساتھ ہی، اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی، اس کے پاس سے گزرنے کے ساتھ ہی، اس دعا کو مانگنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں دوبارہ سے اپنے
اپنے چہیتے بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے چنگل سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ انہوں نے گڑ گڑا کے اتنے خوبصورت انداز سے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہ نے سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار ہے، یعنی ادھر ہی تمہیں رہنا ہے، اور وہیں کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے، اور سامان زیست بھی وہاں موجود ہے، جو دنیا کے لیے تمہیں سارا کچھ چاہیے، سب کا بندوبست وہاں موجود ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور اسی میں تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ پہلا لباس حضرت آدم اور حوا جنت سے پہن کے آئے تھے، ٹھیک ہے، باقی پھر آگے بندوبست ہوتے رہے۔ فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو، اور بہترین لباس و تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی چیلے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے لباس، بلکہ ایک فطرت انسانی کا بہت بڑا مطالبہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے نا، اور یہ بہت ہی برا عمل ہے جو اپنے کپڑوں کو پورا نہیں کرتے اور لباس کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، کون لوگ؟ مکہ والوں کی طرف اللہ اب آگئے ہیں۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بے حیائی کا حکم اللہ نے ہمیں دیا۔ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف، ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھا کرتے تھے اتنا، یعنی شیطان نے ان کو اپنے عجیب و غریب قسم کے مناسک کے اندر، ان طریقوں کے اندر پھنسا دیا ہوا تھا، الجھا دیا ہوا تھا، بے حیائی کے ان کاموں کے اندر۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح چیز ہے، کیا پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اور کیا اندر خرافات ہیں، اور ساتھ ہی بغیر سوچے سمجھے کہتے تھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ تو پردے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو حیا کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے بے پردگیوں کے حکم، بے حیائیوں کے حکم اللہ ہرگز نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھوں اور اسی کو پکاروں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے رکھیں۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب دینا پڑے گا، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے، ساتھی بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی ان خرافات کو چھوڑو کہ تم کپڑا نہیں پہن رہے اور حج کرنے آگے ہو اور ننگا برہنے تم مرد ہو یا عورتیں ہوں، اب طواف ہی برہنہ کرتے ہو، اللہ کے گھر کے سامنے اتنے شرمناک حرکت کرتے ہو۔ یہاں پر حکم دے دیا گیا، فرض ہے یہ بہت خوبصورت چیز کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ زینت سے مراد ہے ظاہری تمام جو لباس ہے مکمل، اس اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ صرف ستر ڈھانپ لیے جائیں،
یا شرمگاہوں کی کو ڈھانپ لیا جائے، بلکہ پوری ستر پوشی ہو، زینت لباس پورا، جس طرح جسم کو برہنہ نہ ہو، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ یعنی ایسی کوئی بے ہنگی، کوئی برہنگ، کوئی یعنی کہ کہیں سے جسم نظر آنا، کیا کہتے ہیں اس کو، ننگا ہونا، ٹھیک ہے، وہ چیز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، زینت کا آراستہ کرنا، عبادت کے موقع پر اپنے لباس کو درست کرنا، اپنی شرم و حیا کے پورے جو ہیں لباس تم نے پہنے ہوئے ہوں، کہیں سے کوئی تمہارا جسم ننگا نہ ہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کھاؤ اپنی استطاعت کے مطابق کھاؤ، جتنا اللہ نے مال دیا ہے، جتنا اللہ نے کرم اور فضل کیا ہے اس کے مطابق کھاؤ پیو، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو منع کر دیا؟ ہاں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر دے؟ اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے، اس کے استعمال کو حرام نہ کیا جائے۔ یعنی دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اب بندوں میں سے اٹھ کے کوئی ان کو حرام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ استعمال کرو، زینت کو بھی، کپڑا بھی اچھا پہنو، کسی نے حرام نہیں کیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اپنے فضل سے، ان کا استعمال کرو۔ کون اس کو منع کرتا ہے؟ کون اس کو حرام کرتا ہے؟ کہو یہ ساری چیزیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، گنتی کی چند چیزیں ہیں۔ بے شرمی کے کام اللہ نے حرام کیے ہیں، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند ہی نہیں اتاری، اور یہ حرام کیا اللہ نے کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی بھی ہے کہ نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے بات کی تصدیق کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نہیں، پھر اس بات کو آگے کیا جائے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ مدت کیا ہے؟ یعنی ہر قوم کے لیے برسوں، مہینوں، دنوں کے لحاظ سے ایک عمر جو ہے، ایک ایج اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح پرسنلی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی بھی ایک عمر جو ہے اس کو طے کیا ہوا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک قوم کی بھی پوری عمر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی لکھ دی ہوئی ہے، جب گھڑی پوری ہو جاتی ہے تو کوئی اس میں دیر نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہیں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے تو کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی اپنے سے پہلے جو گروہ اندر داخل ہو چکا ہے، اپنے سے اوپر والے، اپنے سے پہلے والے گروہ، اپنے سے دنیا میں پہلے والے لوگوں پر
لعنت کرتا ہوا ہی داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں یہی کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیجئے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ دوہرا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے ایک تو تم خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے رستے پہ چھوڑ گئے، اس لیے دوہری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی۔ خود بھی تحقیق نہیں کی، اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی کوئی ان کی فکر نہیں کی، کوئی ان کے رستے کو متعین نہیں کیا، اور انہوں نے بھی تمہاری اندھی تقلید کی اور وہ بھی اسی رستے پہ چلے گئے، اور یہ چین چلتی چلتی ساری آگے پیچھے جہنم میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اور آپ کو علماء حق سے جوڑے، اللہ مجھے اور آپ کو علماء حق سے جوڑے، اللہ مجھے اور آپ کو علماء حق سے جوڑے، جن کو ہر آنے والے فتنے کی پہچان ہوتی ہے، ہر آئے ہوئے فتنے کی پہچان ہوتی ہے، ہر حق اور باطل کی جن کو پہچان ہے، جن کے نقش قدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے نقش قدم پر ہیں، تبھی ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 39 میں، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جہنم کے اندر کے جو منظر یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں اور حقارت، اور ایک دوسرے پہ بس نہیں چل رہا، اور اتنی شدید نفرت ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں بڑے ہی میٹھے تھے، آپس میں بڑے ہی ان کا آپس میں تقدس کا رشتہ تھا، بڑے ہی ہاتھ ماتھے چوما کرتے تھے، بڑے پیروں میں گر کے پیروں کو چوما کرتے تھے، اور اب وہ جانی دشمن وہاں بنے ہوئے ہیں۔ اتنی سخت نفرت ہے کہ اپنے سے زیادہ ان سے نفرت ہے، اور ایک دوسرے گروہ یعنی دونوں کا، پہلے والے گروہ کا اور بعد والے گروہ کا سیم ایک دوسرے کے لیے یہی فیلنگز ہیں۔ آگے فرمایا نمبر 40 میں، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کس لیے نہیں کھولے جائیں گے؟ نہ ان کی دعا قبول ہوگی، سب سے پہلے دعا کدھر سے جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازوں سے ہی جائے گی۔ دعا نہیں قبول ہوگی، ان کی پکار اللہ نہیں سنے گا، یعنی کہ اس طرح سے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ کے مقابلے میں آ گئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پیچھے ابھی ہم نے پڑھا کہ بعض دفعہ not all the time، بعض دفعہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر جب روح ہے، روح کے اوپر جانے کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، ان کے اعمال اوپر کو نہیں اٹھتے، اللہ کے حضور جو ہیں جانے سے پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں گئے ہوتے ہیں، رد ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ جو آسمان کے دروازے سے نہیں اوپر جا رہا، وہ جنت میں کیسے پہنچے گا بھلا؟ ٹھیک ہے، جو پہلے دروازہ ہی پار نہیں کر پا رہا، وہ جنت کی بلندیوں تک کیسے پہنچے گا؟ نہیں، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے، اس کی چھوٹے سے ہول سے پورا اونٹ گزر جائے۔ گزر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے، اسی مثال سے آپ سمجھیں کہ وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی آگ کے بستر ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، آگ کے لباس ہیں، آگ کے در و دیوار ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نار جہنم سے بچائے، محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو، ہماری قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، دنیا کی آگ سے بھی اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم سب کے حق میں اللہ یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔
یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، باخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کیا مطلب کہ تم نے کتنی کوشش کی، تمہارے بس میں کتنا تھا، اپنی بس بھر کوشش تم نے کتنی کی، اتنی ہی تم سے بس سوال ہوگا، اس سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں اچھے کام کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا، وہ کوشش دیکھے گا کہ کتنی کوشش کی، گناہ سے بچنے کی کتنی کوشش کی اور نیکیوں کو پانے کی کتنی کوشش کی۔ استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار اللہ ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے تمام دلوں کی صفائیاں ہو جائیں گی۔ جو بھی دنیا کے اندر صلح صفائی، دل صاف نہیں ہوتے تھے، کدورت تھی، بغض تھے، یا کوئی دل کی تنگیاں تھیں، دل کی سختیاں تھیں کسی بھی رشتے کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، نکال دے گا۔ ان کے نیچے پھر نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہوں گے اتنی خوبصورت مقام پر، جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ کی تعریفوں کے باندھے ہوئے ہیں، پل باندھے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، سانس سانس اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کر رہا ہے، اس کی حمد و تسبیح کر رہی ہے۔ لوگ آپس میں بیٹھے جنتی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ تعریفیں تو ہماری، تیری میری تعریف کیا ہے کہ ان درجوں پر ہم پہنچے۔ ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا، قرآن کا رستہ نہ دکھاتا، مسلمان پیدا نہ کرتا، قرآن کی سمجھ نہ دیتا، ہاں، اور ہمیں حدیث کی سمجھ اور فہم نہ دیتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دیتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور سیرت نہ ہمیں پتہ ہوتی، ہمیں علماء کا نہ پتہ ہوتا، ہم جاہلوں کی طرح ہی مر جاتے۔ اللہ نے سارے ہمارے بندوبست کر دیے۔ ہاں، ہم خود کہاں راہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، اس وقت جنت کے اندر ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ کون سے عمل؟ نیک عمل۔ اہل جنت اس بات پر اپنے آپ میں بڑائی یا تکبر نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں جو جنت ملی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں ملی ہے، ہم کہاں سیدھا رستہ پا سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ پیارا اللہ، وہ دیکھیں کیا بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تم جنت میں جس میں بیٹھے ہو، عیش اور مزے میں اتنے عرصے سے تم یہاں بیٹھے ہو، اس کے وارث بنے ہوئے ہو۔ وارث کا کیا مطلب ہے؟ تمام زمین و آسمان، جنت اور ہر چیز جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے اپنی جنت میں سے وہ زمین، وہ ٹکڑا، وہ جنت مجھے اور آپ کو جس کا وہ وارث بنائے گا۔ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ تو اپنے اعمال کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ صبح اور شام میرے اور آپ کے کدھر گزر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہماری نمازیں پوری ہیں، نماز کے بعد ذکر اذکار پورے ہیں، کیا صبح و شام کے اذکار پورے ہیں، کیا ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے، کیا ہر وقت اللہ کا احساس ہمیں یاد رہتا ہے، کیا ہر وقت ہمارے دل کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں ہم جہنم میں نہ جا پڑیں، کیا ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ ہم نے قبر کے اس اندھیر گھڑے میں اکیلے ہی اترنا ہے، اس وقت اگر اللہ ساتھ نہ ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیا یہ احساس رہتا ہے؟ کیا ہماری صبح و شام کے اعمال کے اندر یہ سوچیں، یہ فکریں، یہ ذکر اذکار، یہ توبہ وغیرہ سب کچھ شامل ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو پھر اس کو شامل کرنا ہے، اور اگر ہے تو اور بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس جنت کے باغ کے اس ٹکڑے میں جہاں یہ سر جوڑ کے لوگ
جنتی خوبصورت وادیوں میں باتیں کر رہے ہیں، اس منظر کا حصہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بنائے، اس منظر اور خوشخبری کا حصہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بنائے، جو جنت الفردوس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا اٹھا کے، مزے کر کر کے، اور زبان حال سے، عمل سے، قال و حال سے اللہ ہی کی تعریفیں ان کی نکل رہی ہیں، ابل رہی ہیں، امڑ رہی ہیں، ان کے نفس نفس سے، سانس سانس سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح نکل رہی ہے، ان کی زندگی کا آنا جانا سانس کا حمد اور تسبیح ہے۔ اللہ ایسے خوش بختوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کے کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، یعنی سب کچھ ہمیں جنت میں وہی ویسا ہی مل گیا، کیا تم نے بھی اپنے وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے جہنم کے بارے میں کیے تھے؟ اللہ اکبر، وہ جواب دیں گے ہاں، بس اتنا سا جواب ہے۔ اب دیکھیں، بات کرنے والے نے اتنے زیادہ الفاظ جنت والے، کھایا ہوا پیا ہوا، خوبصورت رنگ، صحت اچھی، جوانیاں، طاقتیں بھرپور، ٹھاٹ پاٹ بادشاہوں والے، وہ کتنی لمبی بات کر رہے ہیں، اور جواب میں جو جہنم کے اندر جھلس گئے ہیں، جن کی زبانیں اکڑ گئی ہیں پیاس سے، پانی نہیں مل رہا، آنتیں کٹی پڑی ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، قالو نعم، ہاں، بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، کٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، پھر جڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مر تو رہے ہی نہیں نا، مر جاتے تو پھر جان جو ہے ان کی چھوٹ جاتی، کٹ رہے ہیں پھر جڑ رہے ہیں، پھاڑا جا رہا ہے ان کو پھر جوڑا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کی چمڑیاں ادھیری جا رہی ہیں اور پھر ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، پیاس ہے تو پیاس کی شدت میں ان کو پیاسے کچ لہو پلایا جا رہا ہے جو ان کو پینا پڑ رہا ہے اور پیا جائے گا نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس منظر سے، آپ کو بھی اس منظر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہوں میں رکھے۔ صرف کہا ہاں، تب اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ دیکھیں، یہ ان کا سب سے بڑا جو کام تھا نا، جس وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے ہیں، وہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے یہ کام تھے۔ وہ ایسے ظالم تھے، پہلا ان کا ظلم تھا اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو، دوسرا ان کی نیت میں ٹیڑھ کیا تھی، اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، اور تیسری کیا بات تھی؟ آخرت کے منکر تھے۔ اب اس کو ذرا سیدھا کریے، آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے باقی دو کام انہوں نے کیے۔ عقیدہ آخرت ہی بہت برا تھا ہی نہیں، اور آخرت اسی کی بنے گی جس کا عقیدہ آخرت بن جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کے فضل سے اسی کی آخرت بنے گی، اور جہنم سے وہ بچا لیا جائے گا جو فکر آخرت اپنی بہتر کر لے گا، جو آخرت کی تیاری کرے گا۔ جو آخرت کے منکر ہیں انہی سے پھر اس طرح کے بڑے بڑے ظلم اپنی زندگیوں پر، اپنی جانوں پر ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آگے فرمایا ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی۔ یہ سین چل رہا ہے اور اس میں یعنی آگے پیچھے جو ہے نا ہائی لائٹس چل رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس وقت پھر فوراً یہ ہو جائے گا۔ ان دونوں گروہوں کے یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ، ایک اوٹ، ایک حجاب آ جائے گا، جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ موجود ہوں گے۔ یہ بلندی والی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اور اس کے درمیان جو اوٹ ہے نا، جو پردہ ہے، جو حجاب ہے، وہ بہت بلند جگہ ہے، اس کا نام ہے اعراف۔ اس پہ کچھ لوگ اور ہوں گے، نہ جنتی ہوں گے وہ، نہ جہنمی ہوں گے، ابھی اپنے فیصلے کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، چہروں سے پہچانیں گے، جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے اور جہنم والوں کو بھی پہچان لیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں مگر اس کے امیدوار ضرور ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے،
اچھا اب یہاں رک کے ذرا سمجھ لیجئے، یہاں پر 3 گروہ نظر آ رہے ہیں، ایک ہیں جنت والے، ایک ہیں جہنم والے۔ جنت والے وہ جن کے پلڑے بھاری تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ دوسرے وہ جن کے پلڑے ہلکے تھے یا کافر مشرک جو بھی تھے، وہ جہنمی ثابت ہو گئے، اپنے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس عدلیہ کے سامنے جہنمی ٹھہرے اور وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے جس کی غلطیاں اور جس کے نیکیاں اور برائیاں مکس ہوں گی، اور میٹر جو ہے وہ ٹائی ہوگا۔ جانا انہوں نے جنت میں ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آراف میں انتظار کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بچا لینے والا ہے، وہ رحم کھانے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا فضل والا ہونا، اس کا معاف کرنے والا ہونا، یہ کوالٹیز بھی جوبن پن ہوگی بالکل جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم بھی مکس لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمارے بھی بہت سے کرتوت سیاہ ہیں اور بہت سے اچھے اعمال بھی ہیں۔ ہمارے اعمال میں صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کبھی نیکیوں میں اور برائیوں میں برابر ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں نیکیوں کو بڑھانا ہے اور برائیوں کو کم کرنا ہے تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو سکے، اس کی پرسنٹیج بڑھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جو شرک نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، جو گناہ چاہے، جس کو چاہے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو یہ قدرت حاصل ہے۔ تو سیریسلی ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں نا، گناہوں کو بھی ساتھ چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ بالکل بیلنس ہو جائیں گی چیزیں، اور پھر اعراف پہ ٹھہرنا کوئی آسان ہوگا؟ جلتے پاؤں کی بلی کی طرح وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، جہنم والوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جنت والوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان میں شامل کرنا۔ دیکھیں ذرا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی کیا زبان ہے، کیا ان کے اس وقت ہوگا، وہ کیا بول رہے ہوں گے۔ وہ یہ سین ہے یہاں پر آیت نمبر 46 اور 47 میں۔ جب وہ اعراف کی بلندیوں پر، وہ اعراف اس اوٹ کے اوپر، دونوں گروہوں کے درمیان کچھ لوگ جو موجود ہوں گے، جب وہ پکار کر جنت والوں کی طرف دوڑ کے آئیں گے تو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں تو داخل نہیں ہوئے ہوں گے اعراف والے، مگر اس کے امیدوار ضرور ہوں گے۔ اللہ سے امید ان کی اچھی ہے جو دنیا سے چلتی چلی آ رہی ہے، یہ امیدوار ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے۔ منفی پہلو بھی ہے ان کا، مثبت پہلو بھی ہے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، آمین۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں کے ساتھ پکار کر پہچان کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے یعنی کثیر ہونا، زیادہ ہونا، کثرت ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئی، اور نہ ہی وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے وہ تمہارے ساتھ کہیں نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی فدیے میں دے کے تم بچے نہیں، جہنم میں جل رہے ہو۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ یہ منظر دیکھیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کس طرح کی دنیا ہے۔ وہاں پر جہنم کی کوئی آواز تک جنتی نہیں سنے گا، اور قریب اتنے ہیں کہ گفتگو سن رہے ہیں۔ جب گفتگو کرنا چاہیں گے فوراً سے نیچے دیکھیں گے اور جہنم کے اندر جس کو چاہیں گے اس کو دیکھ کے اس سے گفتگو بھی کر سکیں گے۔
اسی طرح دوزخ کے لوگ جنت والوں کو اوپر پکار رہے ہیں، پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہم پر کچھ اپنا کھایا ہوا چھوڑا ہوا ہی کچھ پھینک دو، پانی کے کچھ چھینٹے ہی ہمارے اوپر ڈال دو۔ یہ پانی کا گلاس نہیں ہے، یہ کوئی وہ شربت نہیں ہے جو وہاں پر پیا جا رہا ہے جنت میں، یہ کون سا پانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ تھوڑے سے چھینٹے ہم پر ڈال دو، اسی سے ہمیں شاید کوئی ٹھنڈک مل جائے، یا جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ہمارے اوپر کچھ صدقہ ہی کر دو، ہمارے اوپر پھینک ہی دو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ وہ جواب دیں گے جنت والے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں، پانی ٹھنڈا اور یہ خوراک رزق جنت کا، دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فکر آخرت کو جگائیں، ٹھیک ہے، رسالت کو مانیں، یہ میسج ہیں اس کے اندر بہت زیادہ۔ آیات کو جھٹلایا، بار بار ہم یہی دیکھ رہے ہیں، آیات کو جھٹلایا اور خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51-52 میں، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، یعنی ڈیٹیلڈ بنایا ہے، جس میں کوئی شک اور وہم گمان کی بنا پر نہیں بنایا بلکہ ڈیٹیلڈ بنایا ہے، بڑے شک سے بھی پاک ہے، وہم سے بھی پاک ہے، بہت ہی ڈیٹیلڈ ہم نے یہ کتاب کو نازل کر دیا، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لے آنا، کلمہ پڑھنا، پھر ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، جنت کا راستہ بھی دکھائے گی، جنت کا دروازہ بھی ہے یہی کتاب، اور رحمت بھی ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہوئے؟ یعنی کہ قیامت ہی آ جائے، یا اللہ کا عذاب آ جائے، یا جہنم سامنے آ جائے۔ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے الٹ دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ یعنی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں بس نہ ڈالیں، ہمیں بس چھوڑ دیں، ہمیں ایک موقع اور دے دیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب ہی وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ یہ مقام قرآن پاک میں ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش 7 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے، اور 8ویں بار سورۃ الرحمن آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، سورۃ رحمان میں آیا ہے، اور قرآن میں اوورال یہ پورا جو ہے نا، یہ 7-8 دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے، اور جو وہ فتنہ والا گروہ ہے جو نہیں مانتا اللہ کے ہونے کا عرش پہ، وہ اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیتے ہیں۔ اس نے قرار پکڑا، ثم استوى علی العرش، اس نے قرار پکڑا، جیسے اس کی شان کو لائق ہے اسی طرح۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، سبحان اللہ، سب اس کے فرما بردار و تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ ہاں، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہی ایمان ہے۔
اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس کے مشاہدے سے سبق لے لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین ہی خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار، جھاڑ جھنگھاڑ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دار شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ تیرے فضل پر شکر کرنے والے، تیری نعمتوں پر شکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان خاص بندوں میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ آج کی سورۃ اعراف کا پارہ نمبر 8 کا پارٹ 1 یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ جو ہے نیکسٹ، وہ اس کے ساتھ ہی 9واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی، سمجھنے کی، سننے کی، سمجھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ہر نیکی کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پہنچنے کی اللہ توفیق دے۔ ان کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پسند فرمائے کہ مقبول عام ہو جائے، یعنی پہلے آسمانوں پر مقبول ہو جائے، پھر زمین والوں پر مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ سے بھی، مجھ سے بھی، ہر طرح کے روزے کے دوران عبادت کو اور ذکر کو، قرآن پاک پڑھنے کو، تلاوت کو، افطاریوں کو، سحریوں کو، درگزر کرنے کو، ہر طرح کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کو احد کے پہاڑ جتنا، اس سے بھی زیادہ اگر جتنا اللہ کے شمار میں ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، ہماری نیکیوں کو اس مہینے میں بڑھا دے اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔